بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلی ریکارڈنگ میں جو ہم نے آپ سے بتایا کہ انسان کو اپنے آپ کو نرم رکھنا چاہیے، اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو نرم رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی نرمی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتی ہے. لیکن وہ انسان کے جو غصے میں رہتا ہے، جو ہمیشہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے، تو دیکھیں کہ معاشرے میں پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ایک انسان، ایک کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں، کہ ایک انسان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ، رسول اللہ، آل رسول اللہ، یعنی پروردگار عالم، خدا، جو بھی کہہ لیں، جس نام سے بھی اسے پکار لیں، وہ کئی نام ہیں لیکن ایک ہی ذات کے نام ہے، رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء جو ان کے وصی ہیں، ان کی راہ پر جو چل رہا ہے، تو جو ہماری لائف اسٹائل ہے اس کو ہم ملائیں اللہ، رسول اللہ اور آل رسول اللہ کی سیرت سے، ان کی زندگی سے، تب اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا ہماری جو لائف اسٹائل ہے یہ میچ ہو رہی ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ان کی مرضی کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کی مرضی کے لیے کر رہے ہیں. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، یا عام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لیکن عام لوگوں کو بھی خوش کرنے کا دوسرا دو طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ صرف یہ راضی ہو جائیں، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ میں عام پبلک کو اس لیے راضی کروں تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے. یعنی عام پبلک کو راضی کرنے میں بھی للہیت ہو، تب آپ کا یہ عام پبلک کو، عوام الناس کو، عوام کو راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے کا جو آپ کو صلہ ملے گا وہ پروردگار کی بارگاہ میں الگ ہی ہے. جیسے ایک روایت ہے، مزاح المومن عبادہ، مومن سے مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا یہ عبادت ہے. لیکن مذاق کرنا عبادت ہے، مذاق اڑانا عبادت نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں پر خلط ملط کر دیتے ہیں، مخلوط کر دیتے ہیں، ایک ہی میں ملا دیتے ہیں، دین کو سمجھتے ہی نہیں. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم دین کے بڑے پیروکار ہیں، لیکن جو اپنے مطلب کی چیز ہوتی بس اس کو لیتے ہیں، اور لیکن جو اپنے مطلب کی چیز نہیں ہوتی اسے کنارے رکھ دیتے ہیں. مذاق اڑانے لگتے ہیں، مذاق کرتے نہیں. مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے. لہٰذا یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کسی مومن کی اذیت کا سبب نہ بنیں، کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں. اپنی زبان میں نرمی رکھیں. حتیٰ کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، کس سے؟ جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، جسے کلیم اللہ کہا گیا. کیا کہا پروردگار عالم؟ اذهبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبا الی فرعون. کیوں پروردگار؟ کیوں جائیں فرعون کی طرف؟ انہ طغی، کیونکہ وہ گمراہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ بے راہ ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے، اس لیے اس کی طرف جاؤ. لیکن پروردگار جب میں اس کے پاس پہنچ جاؤں تو پھر اس سے گفتگو کیسے کروں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہہ چکا ہے. کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بڑا والا رب ہوں تمہارا. تو جب اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو پھر میں اس سے گفتگو کروں کیسے؟ تو پھر میں تو کلیم اللہ ہوں، پھر میں اللہ تیرے جلال کے ساتھ گفتگو کروں، اور تو قہار ہے تو پھر قہاریت کے ساتھ صحبت کروں، گفتگو کروں؟ نہیں. پروردگار کہہ رہا ہے نہیں، میرے قہر و غضب پر میرا رحم و کرم، میری رحمت حاوی رہتی ہے. تو لہٰذا اب گفتگو کیسی کرنی ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا. اے پروردگار، تو اس ظالم و جابر بادشاہ جو اپنے آپ کو پروردگار کہہ بیٹھا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا ہے، اس سے تیرا انداز یہ ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کروں، قولاً کریمہ، کریمانہ انداز میں گفتگو کروں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب پروردگار عالم کا حکم اپنے دشمنوں سے، اور جو اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھے ہیں، ان سے یہ حکم ہے پروردگار کا کہ ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو تاکہ راہ ہدایت پر آ سکیں. کیا کہا پروردگار عالم کہ موسیٰ، فرعون آخری وقت تجھے پکار رہا تھا لیکن تم نے اسے نہیں بچایا. لیکن اے کاش کہ ایک مرتبہ مجھے پکارتا تو میں اسے بچا لیتا. یعنی پروردگار کتنا رحمان و رحیم ہے، کتنا کریم ہے. آج کا جو پروگرام ہے ہمارا، اس میں ہم یہ عہد کر کے بیٹھے ہیں، پروردگار ہم کتنے بھی برے ہوں، کتنے بھی گنہگار ہوں، لیکن پروردگار ہم تیرے منکر تو نہیں ہیں.
تیری وحدانیت کا انکار تو نہیں کرتے، خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتے پروردگار۔ تجھ سے دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں ہمارے اندر ایسی تبدیلی آئے کہ ہم تیرے راستے پر اپنے آپ کو پائیں۔ پھر جب ہم اس سورہ کی آیت کو پڑھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم اس آیت پر اپنے آپ کو کھڑا پائیں۔ تو پروردگار عالم انشاءاللہ کہ امید ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے، اور ہم بھی کوشش کریں کہ اس قابل بن جائیں کہ اس دنیا میں کم سے کم پروردگار کے خاص بندوں کو چہرہ دکھانے کے لائق ہوں، اور جب میرے مولا کا ظہور ہو تو اپنے مولا کے سامنے سرخرو ہو سکیں، انہیں اپنا چہرہ دکھا سکیں اور فخر کے ساتھ کہہ سکیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی شرمندگی ہو اور مرنے کے بعد بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں شرمندگی کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔